السلام علیکم، ٹارگٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس محفوظ فیصلے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے اسے پارلیمنٹ ہی دیکھتا ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے یہ درخواست ہی قابل سماعت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی آگے آ جانے کی کوئی امید باقی تھی، تو وہ بھی آج دم توڑ گئی۔ ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیا ہے وہ گزشتہ چند دنوں میں جو تلخ اور سخت بیانات تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس آگ کو تھوڑا سا بجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں، تو اس کے پی ڈی ایم کی موجودہ سیاست پر اور آئندہ کے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہاں پہ بات رکی، بلکہ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر کو یہ کہا ہے کہ جناب ایک تو وہ جو نوجوان سیاستدان ہیں، بچے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ زیادہ مخالفانہ اور اختلافی بیانات نہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا جو متفقہ رائے ہے، جو متفقہ فیصلے ہیں، اس پہ تمام جماعتیں جو اس میں شامل ہیں ان کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ مودی کی جانب سے جو پیغام آیا وزیر اعظم عمران خان کے نام کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، تو کیا یہ جو پاکستان کی جانب سے پہلے پیغام دیا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ سیشن میں، وزیر اعظم نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کی تھی کہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو اور اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا انڈیا کو، تو کیا ان کی جانب سے کوئی گڈ ول جسچر سامنے آیا ہے؟ اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے خطے پر، اور کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ مودی حکومت جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر کرنا چاہتی ہے؟ گڈ ول جسچر کا جواب جو ہے وہ گڈ ول جسچر کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ اسی ضمن میں بھی ہے کہ انڈس واٹر کمیشن کا جو ہے وہ بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بھی ظاہر ہے دونوں ممالک کے درمیان مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کافی طویل عرصے کے بعد معطل تھے یہ مذاکرات جو دوبارہ ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا ذکر کریں گے پی ڈی ایم کی سیاست کا اور ان کے درمیان جو ایک ہلچل کی فضا ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ سجاد ترین صاحب، آپ کے علم میں ہے آج مریم نواز صاحبہ کا ایک مختلف بیان سامنے آیا ہے گزشتہ دنوں کے چند تلخ اور سخت بیانات کے بعد، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد لیا جائے کہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کے درمیان اختلاف نہیں ہے اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ہے وہ رنجشیں باقی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بھٹو خاندان جو ہے وہ سیاست میں اپنے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ جب سیاست کرنی ہے ملک کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے، ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوانے کے لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے اور ایک معصوف فوت ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ کوہالہ کے پل پر بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کسی دن ہم تاج حیدر کو لیں گے تو وہ آپ کو آنکھوں کا وہ منظر بھی بتائیں گے کہ بیگم بھٹو نے جب ایم آر ڈی بنائی تو تمام ان لوگوں کو جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دینے کی سزا کا مطالبہ کیا تھا اور کوہالہ پہ لٹکانے کا دیا تھا، ان کو بھی 70 کلفٹن میں بلایا، صحیح، اور ان کو بھی وہاں دعوت دی۔ تو سیاست میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ چلیں اس حوالے سے رائے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک نون کے سینئر رہنما اقبال ظفر جھگڑا صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ جھگڑا صاحب وقت دینے کا۔ سر، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں دونوں بڑی جماعتیں اس ملک کی، پاکستان تحریک نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ نوک جھونک کا سلسلہ جاری رہا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کے اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں، کیا معاملات حل کر لیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ کل پیمانی ہے، اختلافات نہیں ہوتے، لیکن جب اتنا بڑا اتحاد بنتا ہے
تو اس میں ضرور رائے ایک جماعت کچھ ہوتی ہے، دوسری جماعت کی کچھ ہوتی ہے، جس پہ اظہار رائے کیا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں سیکرٹری جنرل ARD رہا ہوں، میں نے 17 جماعتوں کا وہ چلایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر لاتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور اس پر محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈفرینسز ضرور آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ایک وہ ہے ارادہ ہے یا کوئی آپ کا پروگرام ہے، اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میں جو یہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں مجھے یہ تحفظات ہیں، تو اس سے اگر یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جماعتوں میں تو بس ڈفرنس آ گئے ہیں اور یہ نہیں چلے گا تو یہ غلط بات ہے۔ جھگڑا صاحب ماشاء اللہ ایک نو جماعت کی پارٹی ہے، وہ اتحاد ہے، اور یہ اس میں ٹائم لگے گا ضرور، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے اور بات فیصلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ PTM خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گی یا ختم ہو گئی ہے۔ جھگڑا صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں، آپ نے ARD میں تو میں نے خود دیکھا، میں کور کرتا رہا کہ آپ نے بہت زبردست تمام اختلافات کو آپ نے بھلا دیا، بلکہ ہم آپ کو کہتے تھے جھگڑے کے نام سر آپ کا جھگڑا ہے، لیکن آپ نے سارے جھگڑے ختم کرا دیے اجلاس میں جب بھی کوئی بات ہوتی تھی۔ تو یہ اچانک جو ہے یہ PDM میں اچانک جو معاملات ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ کوئی یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہم دا پیسج آف ٹائم شروع میں آپ کا لیکن جھگڑا صاحب میرے خیال میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سگنل کا شاید ایشو ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے رابطہ کیا جائے تاکہ بہتر انداز میں بات ہو سکے۔ وہ گفتگو کر رہے تھے ظاہر جھگڑا صاحب، وہ انہوں نے ARD کا بھی حوالہ دیا، یہ ساری صورتحال اختلافات ہوتے ہیں، بڑے اتحادوں میں اختلافات ہو بھی جاتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے اور پھر ان کو حل بھی کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سجاد ترین صاحب یہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر یہ ایک بڑی بات تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں اس کے حوالے سے پہلے پیپلز پارٹی نے طے کیا کہ جناب ہوگا نون لیگ کی جانب سے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا ہوگا، اس پہ بڑا لے دے ہوا، ملاقاتیں ہوئی ہیں، جماعت اسلامی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سپورٹ مانگنے گئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات سے وڈرا کر دے اس کو PDM کو بچانے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے لیڈر آف اپوزیشن نون لیگ کے بنا لی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے جو ان کے درمیان۔ جھگڑا صاحب نے جو بات کی میں خود کور کرتا رہا ہوں ARD کو، نواب زادہ نصر اللہ خان، مخدوم امین فہیم، مخدوم جاوید ہاشمی ہمارے ملتان والے، تو یہ بہت جھگڑا صاحب سمیت بہت زیرک لیڈرشپ تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ جس دن میاں محمد نواز شریف یہاں سے گئے اپنی فیملی کو لوگوں کو لے کے جدہ سعودی عرب، تو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ARD ٹوٹ گیا، ARD کو یہ ہو گیا، لیکن جھگڑا صاحب ہو گئے، مخدوم امین فہیم مرحوم، خود نواب زادہ نصر اللہ خان، انہوں نے بیٹھ کر ایسے انداز میں معاملات کو ہینڈل کیا کہ وہ ARD آگے بڑھا اور ARD نے اپنی سٹرگل جاری رکھی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ مختلف اتحادوں میں جو میں پہلے آپ کو بیگم بھٹو صاحب والی بات سنا تھا، وہ بھی یہ تھی کہ بیگم بھٹو نے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے، ان کا استقبال بھٹو صاحب کے 70 کلفٹن والے ڈرائنگ روم میں کیا، اور جب وہاں سے یہ لوگ چائے وغیرہ پی کے گئے تو پیپلز پارٹی کے جو بڑے کامریڈ تھے، نظریاتی جالے تھے، انہوں نے وہ کوئی برتن اٹھا کے پھینک دیے، توڑ دیے، انہوں نے کہا جی اس میں کوئی چائے نہیں پیے گا، تو بیگم بھٹو نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن ان بیگم بھٹو کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جب میں نے بیگم صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے معاملات آگے چلنے چاہیے۔ تو وہ ضیاء الحق کو ہٹانے کے لیے MRD نے بہت مثالی سٹرگل کی، اور MRD میں مین پارٹی پیپلز پارٹی تھی۔
تو ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں لیکن سوال ہے، سوری آپ یہ سمجھتے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے ملاقات ہوئی، جماعت اسلامی نے معذرت کی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ ایک تبدیلی کی جانب گامزن ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے. جی اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ کنٹینیو کیجیے گا، آپ جواب دے رہے تھے اور جو سوال کیا گیا تھا ہماری جانب سے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بنیادی وجوہات کیا تھیں جو اختلاف رائے پیدا ہوا. دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن آواز شاید کلیئر نہیں آ رہی تھی آپ کو. اب ٹھیک ہے آواز؟ جی ٹھیک آ رہی ہے آواز. اچھا، دیکھیں جی، بنیادی وجہ کوئی اختلافات کی نہیں ہے. اللہ کے کرم سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ جو اس پی ٹی ایم میں ہے ایز اے پارٹی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اتحادوں میں آ جاتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال آر ڈی کی دی، تو I have seen it with myself for about 10 years I have worked on it. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ اتفاق رائے پورا نہیں آتا لیکن اس کو بنانا پڑتا ہے. اس میں آ جاتے ہیں تحفظات بھی آ جاتے ہیں. اس میں کئی دفعہ میٹنگز میں بلیو می کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا اتحاد، لیکن اٹ نیور اینڈ. ہر ایک پارٹی کی جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں دیکھ لیں، پی ٹی ایم میں جو بھی جماعتیں ہیں وہ کیوں یہ چاہیں گی کہ یہ پی ٹی ایم کا پلیٹ فارم ختم ہو جائے. ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر ایک آدھ جماعت پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں، اگر وہ پی ٹی ایم سے نکل جاتی ہے تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نقصان میں رہیں گے اور یہ ان کو اتنا احساس ہے. لیکن وہ اپنا ایک وقف جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے وہ ضرور فور موبائل یہ چیزیں سامنے لے آتی ہیں، لیکن اس سے یہ تاثر ہرگز نہیں لینا چاہیے. جھگڑا صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں. ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی وہ لیڈرشپ جو اتحادوں کی سیاست جانتی تھی، جیسے آپ رہے ہیں اے آر ڈی میں نواب نصر اللہ خان، مخدوم امین فہیم کے ساتھ، وہ لیڈرشپ ذرا پیچھے رہی ہے. اور اس وقت جو محترمہ مریم نواز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اتحادی سیاست کا پتہ نہیں ہے کہ اتحادی سیاست کیسے کی جاتی ہے. اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ ہلو، آواز جھگڑا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آپ جی بالکل ڈسٹربڈ آ رہی ہے، کٹ رہی ہے بہت زیادہ. جھگڑا صاحب اگر آواز بہتر ہے تو ہم سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جس طرح آپ نے حوالہ دیا اے آر ڈی کا، اس وقت بڑی ویژنری پولیٹیشینز موجود تھے، لیکن اب جو نوجوان سیاستدان موجود ہیں ان میں اتحاد کی سیاست کا وہ ویژن موجود نہیں ہے. یہ ایک رائے ہے محترم، اور اس میں خاص طور پر محترمہ مریم نواز کے ساتھ جو اس وقت لوگ ہیں ان کو اتحاد کی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آواز بالکل ڈسٹارٹڈ ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے آپ نے. چلیں جھگڑا صاحب، سوری چونکہ آپ کے ساتھ ابھی گفتگو نہیں ہو پا رہی، سگنل کا شاید ایشو ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے داخلی سیاست پہ بات کی ہے، اب ذرا خطے کی صورتحال اور خطے کی جو سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے درمیان. سجاد ترین صاحب، بڑے ظاہر ہے جب سے قیام پاکستان ہوا اور جب سے قیام بھارت ہوا تب سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی تقسیم ہوئی، کہ ہمارے دونوں ممالک کے مابین کبھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رہے، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے، کبھی بہتر ہو گئے کبھی خراب. مودی کا دور حکومت بہت سیاہ دور ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے تمام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو دنیا کہہ رہی ہے. لیکن یہ پیغام ان کا جو سامنے آیا کہ جناب وہ بھی پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پہ بات کی، نیشنل ڈائیلاگ کا جو سیشن تھا سیکیورٹی کے حوالے سے، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کی. تو ان کا یہ رسپانس یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلکم کرنی چاہیے. ہم پڑوسی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا، جب ان پہ بہت پریشر تھا کہ آپ ایران سے گیس نہ لیں، تو انہوں نے امریکہ کو یہ کہا تھا نا کہ ہم دوست تو اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آج وہ عہد ہے جس عہد میں ملک ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں.
جو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ 1965 کی جنگ کے بعد بھی ہمارے جو انڈیا سے تعلقات تھے وہ آج سے بہتر تھے. اچھا, یعنی آج کی جو اس وقت صورتحال تھی یہ مودی کے بیانات وغیرہ کے آنے سے پہلے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے پہلے دن یہ کہا, پھر اگلے دن میڈیا میں وہ اخبارات میں پرنٹ میڈیا نے لیڈنگ چھاپی کہ جب یہ بات چیت چلی اور یہ ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر ہے اور امارات کا پریشر ہے, چائنا کا رول ہے اس میں یقیناً امریکہ کا بھی رول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایک ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, لیکن باقی جو ایشوز ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے, اور کم سے کم ایجنڈا جو ہے جو مسائل حل کر سکے ان کی طرف ایک قدم بڑھنا چاہیے. دیکھیں جب لوگ آنے جانے شروع ہوں گے, اب یورپ دیکھیں جی, یورپ میں سرحدیں ختم ہو گئی ہیں, یورپ کتنی ترقی کر گیا ہے, اور ہم اپنے مسائل کی وجہ سے اور عالمی سامراج نے ہم دو ملکوں کو آپس میں لڑانے کے لیے, عالمی سامراج نے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اور ہمارے پہ جو ہے نا ہماری معاشی حالت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاملات خراب کرائے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے, لیکن دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی قوت ہیں دونوں, تو دونوں کو جنگ کا تو تصور نہیں ہو سکتا, ورنہ صورتحال خطے کے لیے بہت خطرناک ہے. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب. بہت شکریہ لودھی صاحب وقت دینے کا. جنرل صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ دنوں بھی آپ سے یہ گفتگو ہوئی, چیف آف آرمی اسٹاف نے نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ سیشن میں یہ بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں اگر بھارت جو ہے وہ کوئی پازیٹیو جیسچر دیتا ہے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے یہ پیغام دیا, یہ پیغام عالمی سطح پر گیا, اور اس کے بعد مودی کی جانب سے بھی یہ پیغام سامنے آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں. جب انہوں نے یوم پاکستان پہ اور اس سے پہلے وزیر اعظم سے گفتگو کی, ان کا میسج سامنے آیا, آپ کے علم میں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری جانب سے گڈ ول جسچر دیا گیا تھا اس کے رسپانس پہ گڈ ول جسچر دیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, ہم نے جو گڈ ول جسچر دیا ہے اس کی ایک کنڈیشن, کیونکہ آپ کو ملانا پڑے گا, پہلے وزیر اعظم نے تقریر کی تھی وہیں پر نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے دوران, اور اگلے دن فالو اپ تقریر تھی آرمی چیف کی, تو ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, ان کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بڑا کلیئرلی یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر 370 جو ایبروگیٹ کیا گیا ہے اگر اس کی واپسی لے لی جائے تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے. یہ بالکل اس میں بات کلیئر تھی. تو اگر اس کے باوجود وہاں سے خیر سگالی کا پیغام آیا ہے تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے, اور کون امن نہیں چاہتا. کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہم تو لڑنا ہی چاہتے ہیں, اور ہم تو, لیکن یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کو بھلا دینا چاہیے یا ماضی کو دفن کر دینا چاہیے, تو میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ جو ماضی کی کڑواہٹ ہے یا جو مسٹرسٹ ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اس کو ہمیں دفنا دینا چاہیے. صاف ظاہر ہے کہ ہم نہ تو کشمیریوں کی شہادتوں کو بھول سکتے ہیں, نہ ہی جو تاریخ نے ہمیں سبق دیے ہیں نہ ہم ان کو بھلا سکتے ہیں. اور تاریخ کا سبق ابھی تک تو جو ہے وہ کلیئر ہے, اور وہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں, آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف مختلف سازشیں کی ہیں, سازشوں میں حصہ لیا ہے, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور کبھی کسی خیر سگالی کا عملاً اس نے اظہار نہیں کیا. دوسری بات, امریکہ جو کہ اس کے پیچھے لگتا ہے, کیونکہ یو ای کا جب نام آتا ہے, امریکہ کا نام آتا ہے, تو انہی کی آشیرواد سے یہ سارا کام ہو رہا ہوگا. امریکہ نے ہمیشہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے جب چاہا, اور جب ان کا کام نکل گیا دھلے ہوئے کپڑے کی طرح دور پھینکا. یہ دو چیزیں ہسٹری کے لیسن ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو آپ ضرور اندر ٹوکیے گا اور بتائیے گا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. اگر یہ تاریخ ہے اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا. کشمیریوں نے جو اپنے جان کے نذرانے پیش کیے اور پاکستانیوں نے کشمیر کاز کے لیے جو جان کے نذرانے پیش کیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, ان یادوں کو دفنایا نہیں جا سکتا. صحیح. ہاں, بات آگے کرنے کے لیے اگر یہ کنڈیشن مان لی ہے ہندوستان نے کہ 370 کو وہ واپس کرتے ہیں اور اس کے بعد بات ہوتی ہے, اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. میرا خیال بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جنرل صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ دونوں جانب سے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے دونوں ممالک کی جو قیادت ہے ان کے درمیان اعتماد پیدا ہو, اور دوسرا جو جیسے آپ نے کہا کہ فالو اپ میں آرمی چیف ہمارے سپاہ سالار نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر پہلے ٹھیک کرنا ہے, اس بارے میں ذرا بتائیے گا.
جی دیکھیں، گھر ٹھیک کرنے کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کون کہے گا کہ یہ بات، ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر میں بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف کو سمجھتے ہوں گے، جو کہ باہر سے جن کا تعلق ہے. اور میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں معاشی طور پہ، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے؟ بہت کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. یہ ہمیں باندھا بھی کیا ہے. اور یہ جو آپس میں یہ تماشے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اندرونی نہیں ہے، اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے. تو جب آپ گھر سیدھا کرنے کی بات کرتے ہیں میرے بھائی، کوئی آپ کو گھر سیدھا کرنے دے گا تو آپ گھر سیدھا کریں گے نا. صحیح. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ FATF اور IMF یہ آپ کی مدد کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں؟ یقینی طور پر ہمیں ان عناصر پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. بہت شکریہ جنرل صاحب، اپنا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. جاترین صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اس پہ آئندہ دنوں میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی. اعتزاز نقی اور جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.